السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادوگروں کی ہار اور فرعون کا رد عمل۔ تو پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بات چیت کا دوسرا پارٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو ایسی ہی سچی باتوں کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو بہرحال جشن کا دن آ پہنچا۔ جشن کے میدان میں تمام شاہانہ کر و فر کے ساتھ فرعون تخت نشی ہیں اور درباری بھی درجے کے اعتبار سے قرینے سے بیٹھے ہیں، اور لاکھوں انسان حق و باطل کے مارکے کا نظارہ کرنے کو جمع ہیں۔ ایک طرف مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان سے لیس کھڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول، حق کے پیغمبر، سچائی اور راستی کے پیکر حضرت موسیٰ و ہارون کھڑے ہیں۔ ایسی حالت میں جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں تو ہمارے لیے انعام و اکرام ہے؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، اور یہی نہیں بلکہ تم شاہی دربار کے مقرب بنو گے۔ جادوگروں نے جب اس طرف سے اطمینان کر لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، افسوس تم پر، دیکھو اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی عذاب بھیج کر تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ جس کسی نے جھوٹ بات بنائی وہ نامراد ہے۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو تم اپنی لاٹھی پھینکو یا پھر ہم پھینکیں۔ موسیٰ نے کہا، تم ہی پہلے پھینکو۔ پھر جب جادوگروں نے جادو کی بنائی ہوئی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی نگاہیں جادو سے مار دی اور اپنے کرتبوں سے ان میں دہشت پھیلا دی اور بہت بڑا جادو بنا لائے۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جوں ہی اس نے لاٹھی پھینکی تو اچانک کیا ہوا کہ جو کچھ جھوٹی نمائش جادوگروں کی تھی سب اس نے نگل کر نابود کر دی۔ پس حق قائم ہو گیا اور وہ جو عمل کر رہے تھے باطل ہو کر رہ گیا۔ پس اس موقع وہ بے مطلوب ہو گئے۔ جادوگروں نے جب موسیٰ کے عصا کا یہ کرشمہ دیکھا تو سب جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے، ہم تو جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ و ہارون کا پروردگار ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر فرعون نے کہا، تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لائے، ضرور یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔ مگر سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے، بھلے ہی وہ ایک لمحے ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کر سکتی۔ اسی لیے جادوگروں کو فرعون کی زبیرانہ دھمکیاں مرعوب نہ کر سکی، اور انہوں نے کہا، ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ سچائی کی جو روشن دلیلیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں اور جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لیں۔ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر۔ تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کر دے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، خاص طور سے جادوگری کی خطا کہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ ہمارے لیے اللہ ہی بہتر ہے اور یہی باقی رہنے والا ہے۔ غرض حق و باطل کی اس کشمکش میں فرعون اور اس کے درباریوں کو زبردست ہار کا منہ دیکھنا پڑا اور وہ کھلے عام ذلیل و رسوا ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور اس کامیابی کا صحرا انہی کے سر رہا۔ اور جادوگروں کے علاوہ ایک چھوٹی سی جماعت اسرائیلی نوجوانوں میں سے بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر موسیٰ پر کوئی ایمان نہیں لایا مگر صرف ایک گروہ جو اس کی قوم کے نوجوانوں کا گروہ تھا، وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتا ہوا کہ کہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ حضرت موسیٰ کی اس محدود کامیابی سے متاثر ہو کر فرعون کی قوم میں سے ایک جماعت نے فرعون سے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین مصر میں فساد کرتے پھریں اور تجھ کو اور تیرے دیوتاؤں کو ٹھکرا دیں؟ فرعون نے کہا، ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو باندیا بنانے کے لیے زندہ رکھیں گے۔ یہ فرعون کا دوسرا اعلان تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل سے متعلق کیا گیا۔ بنی اسرائیل کی بے چینی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اور اس کے درباریوں کی بات چیت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی۔ بنی اسرائیل نے سن کر جواب دیا کہ موسیٰ، ہم پہلے ہی سے مصیبتوں میں گرفتار تھے، اب تیرے آنے پر کچھ امید بندی تھی
مگر تیرے آنے کے بعد بھی وہی مصیبت باقی رہی، یہ تو سخت آفت کا سامنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، گھبراؤ نہیں، تم ہی کامیاب رہو گے اور تمہارے دشمن کو ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ زمین کا مالک فرعون یا اس کی قوم نہیں ہے، بلکہ رب العالمین ہے جو مختار مطلق ہے، بس وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے، اور انجام کار یہ انعام مقتدروں ہی کا حصہ ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں سے کہا کہ فرعون کے ظلموں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور وہ بنی اسرائیل مومنوں کو آزادی کے ساتھ مصر سے چلے جانے پر راضی نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، فرعونیوں کو جو تو نے دولت و ثروت عطا فرمائی ہے اس پر شکر کرنے کے بجائے وہ تیرے بندوں پر جبر اور ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، اور حق کے تیرے راستے کو نہ یہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ کسی کو قبول کرنے دیتے ہیں، بلکہ جبر و تشدد سے کام لے کر ان کے آڑے آتے ہیں۔ اس لیے اب تو ان کے ظلموں کا مزہ ان کو چکھا اور ان کی دولت ثروت کو تباہ و ہلاک کر دے، جس پر انہیں گھمنڈ ہے اور جس پر ایمان کی سچائی کو ٹھکراتے ہیں۔ تو بھی ان کو ایمان کی دولت کے بجائے ایسا دردناک عذاب دے کہ ان کی داستان دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ فرعون کی جوابی کارروائی۔ فرعون نے اپنے سرداروں سے اگرچہ اطمینان کا اظہار کر دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحانی غلبے کا خیال اس کو اندر ہی اندر غل ڈالتا تھا، اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل کے حکم سے ان کے قلب کو سکون نصیب نہ تھا۔ آخرکار اس نے کہا، مجھے موسیٰ کو قتل ہی کر لینے دو، اور اس کو چاہیے اپنے رب کو پکارے۔ حضرت موسیٰ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس گھمنڈی سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ فرعون اور اس کے سردار جب اس بات چیت میں لگے ہوئے تھے تو اس مجلس میں ایک مصری مرد مومن بھی تھا جس نے ابھی تک اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو اپنی قوم کے ان لوگوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور سے بچاؤ کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور ان کو سمجھایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے چلے ہو جو سچی بات کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور جو تمہارے سامنے اپنی سچائی پر بہترین دلیل اور نشانیاں لایا ہے۔ مان لیجئے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، اور وہ سچا ہے تو پھر اس کی ان دھمکیوں سے ڈرو جو وہ تم کو اللہ کی اور سے سناتا ہے۔ فرعون نے مرد مومن کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ میں تم کو وہی مشورہ دے رہا ہوں جس کو اپنے خیال میں درست سمجھتا ہوں، اور تمہاری بھلائی کی بات کہہ رہا ہوں۔ مرد مومن نے آخری نصیحت کے طور پر کہا، اے میری قوم، مجھے یہ ڈر ہے کہ ہمارا حال کہیں ان پچھلی قوموں جیسا نہ ہو جائے جو نوح، عاد اور سمود کی قوموں کے نام سے مشہور ہیں، یا ان کے بعد قومیں آئیں۔ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ ان قوموں کی ہلاکت خود اپنے اسی قسم کے اعمال کی بدولت پیش آئی تھی جو آج تم موسیٰ کے خلاف سوچ رہے ہو۔ تو تم آج دنیا میں بڑے ہونے کی سوچ میں پڑے ہو، اور میں تمہارے لیے اس دن سے ڈر رہا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا اور سب ایک دوسرے کو پکاریں گے، مگر اس وقت تمہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اے قوم کے سرداروں، تمہارا حال تو یہ ہے کہ اس سرزمین میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا تھا تب بھی تم یعنی تمہارے باپ دادا اسی شک اور تشدد میں پڑے رہے اور ان پر ایمان نہ لائے، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اب اللہ اپنا کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اب یہی معاملہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہو۔ خدا کے لیے سمجھو اور سیدھی راہ اپناؤ۔ جب فرعون اور اس کے سرداروں نے اس مرد مومن کی یہ باتیں سنی تو ان کا رخ موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر اس کی طرف ہو گیا، اور فرعونیوں نے چاہا کہ پہلے اس کی ہی خبر لے اور اس کو ہی قتل کر دے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک ارادے میں ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ تو پیارے دوستو، اس کا اگلا پارٹ آپ لوگوں کے سامنے جلد حاضر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔